علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الملک کی یہ ایک مشکل ترین آیات ہے۔ اکثر لوگ اس آیات کو پڑھتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ 3 نشان ہیں، ان 3 نشانوں کے نام کیا ہے، ان کے میننگز کیا ہیں، اور یہاں پر وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور اس سے پہلے دیکھیں تو یہ بڑا مادہ آ رہا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اور آگے دیکھیں کھڑا زبر بھی آ رہا ہے، اور یہاں پر ایک قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ اور سب سے مشکل ترین لمحات وہ ہوتے ہیں جب لاسٹ حرف ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو، تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے، اور یہ جو 3 واقف کے نشان ہیں ان کا مطلب کیا ہے، یہاں پر ہم نے کیوں واقف کرنا ہے اور کون سے واقف کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ 29 ہے، قرآن پاک کا سیکنڈ لاسٹ پارہ ہے اور سورۃ الملک ہے۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اولم یروا، 19 نمبر آیات۔ اولم یروا، یا زبر یا، را واو زبر رو، یا رو، را کو ہم موٹا پڑھیں گے اور را کو واو کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ آگے جو الف ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اولم یروا، حمزہ زیر ای، لام کو ہم طا کے ساتھ ملائیں گے، طا کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ اور یہ دیکھیں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ زبر آ رہی ہے، یہ کس کے اوپر ہے، یہ یا کے اوپر ہے یا اوپر لام کے اوپر ہے، یا کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اکثر لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں تو ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، لام طا زبر لط، یا کو بھی نہیں پڑھنا، الف کو بھی نہیں پڑھنا، اور اسلام کو بھی نہیں پڑھنا۔ ان کو کس طرح پڑھنا ہے، لام طا زبر لط، ایلت، طا یا زبر طی، ایلت طی، را زیر ری، ایلت طیری، اولم یروا الی الطیر، فا واو زبر فو، قاف زبر قا، فوق، ہا میم پیش ہم، فوقہم۔ یہاں پر ہم میم کو ظاہر کریں گے، میم کے اوپر غنہ نہیں کریں گے۔ اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، فوقہم، یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ فوقہم، صاد مد، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ اس طرح اس کے ہجے کرتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پہلے نیچے والے ہجے کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے، یعنی کہ ایک گول سرکل بنائیں گے۔ کس طرح، صاد فا، ٹھیک ہے، کھڑا، ٹھیک ہے، مد زبر صوف، صاد فا کھڑا مد زبر صوف، اور اس طرح ملانا ہے، صاد کو کھینچ کر کے پتہ نہ چلے کہ ہم نے صاد کو فا کے ساتھ ملایا یا نہیں۔ کس طرح، اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، صف، صف سختی کرتے ہیں کیونکہ آگے تشدید ہے، تشدید کے اوپر سختی ہوتی ہے، لیکن پیچھے مادہ آ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے، کھینچ کر صاد کو فا کے ساتھ ملائیں گے۔ صوف، صوف، فا کھڑا زبر فا، صوف، فا۔ آگے دیکھیں، تا کو ہم واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ یہ تنوین کے 4 قاعدے ہیں، وہاں پر یہ ایک قاعدہ ہے ادغام، یعنی کہ ہم نے مدغم کرنا ہے، کس کو، تا کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ ادغام والے کتنے حرف ہیں، 6، لام، را، میم۔ یہاں پر دیکھیں ہم نے ادغام کرنا ہے، تا کو ہم نے واو کے ساتھ ملانا ہے، تا واو 2 زیر تیوں غنے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ ہیں حروف یرملون، حروف یرملون کتنے ہیں، 6، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اور لام اور را پر ہم غنہ نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جو 4 حروف ہیں ان کے اوپر ہم غنہ کریں گے۔ یہاں پر واو کے اوپر تشدید ہے تو ہم کیا کریں گے، تا کو واو کے ساتھ ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے، صافاتیوں۔ آگے دیکھیں، قاف کے اوپر جزم ہے اور یہ ہے حروف قلقلہ، قاف کو ہم ہلا کر پڑھیں گے۔ کس طرح، یا قاف زبر یق، صافات و یق۔ یہاں پر دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے، با کو ضاد کے ساتھ ملانا ہے، با ضاد زیر بض۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، با کو ضاد کے ساتھ ملانا ہے، با ضاد زیر بض، نون زبرنا، صافات و یقبضن،
وقف اب ہم کیا وقف کریں گے تو کیا کریں گے، اس زبر کو ڈراپ کریں گے، نون کو بھی ساکن کریں گے. کس طرح؟ جس طرح یہ غاد ساکن ہو رہا ہے یہاں پر ہم نون کو بھی ساکن کریں گے. کس طرح؟ وَيَقْبِضْنَ وَيَقْبِضْنَ. اکثر لوگ کیا بِضْن پڑھ جاتے ہیں، سختی کرتے ہیں، سختی بھی نہیں کرنی اور اس کے اوپر کوئی حرکت بھی نہیں لگانی. کس طرح پڑھنا ہے؟ وَيَقْبِضْنَ. دونوں کو ہم نے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، با غاد نون زیر بِضْن، کیونکہ یہ بھی ساکن اور یہ بھی. اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ با غاد نون زیر بِضْن. ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں، طا میم اور یہ جو نشان ہے ان کے بارے میں. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں طا کو. طا کا مطلب ہوتا ہے وقف مطلق اور میم کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم، اور یہ جو نیچے نشان ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وقف غفران یا وقف منزل. وقف منزل اور غفران کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. طا پر بھی ہم نے وقف کرنا ہے وقف مطلق، میم کے اوپر بھی ہم نے وقف کرنا ہے. میم کا مطلب ہے وقف لازم، یعنی جب بھی قرآن پاک میں میم آئے گی، چاہے وہ آیات کے درمیان میں آئے، چاہے وہ آیات کے ختم ہونے کے بعد آئے اوپر، وہاں پر ہم نے ہر حال میں سٹاپ کرنا ہے، ہر حال میں ہم نے رکنا ہے. اور میم کا مطلب ہی ہے وقف لازم، یعنی ہم نے ہر حال میں یہاں پر وقف کرنا ہے. اور وقف غفران کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. وقف غفران اور وقف منزل کا مطلب یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تو جب آپ یہاں پر سٹاپ کرتے تھے، آپ یہاں پر اپنی تلاوت کو روکتے تھے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے. وقف غفران یہاں پر یہ جب سٹاپ ہوتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ بھی جب یہاں پر سٹاپ کرتے تھے تو آپ بھی کیا کرتے تھے؟ رک کر وقف غفران یا وقف منزل کرتے تھے. آپ بھی یہاں پر سٹاپ کر کے امت کے لیے دعا کرتے تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے. تو یہاں پر ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے رکنا ہے یا نہیں رکنا. یہاں پر تینوں ہی جو آپشن ہیں، تینوں نشان ہیں، یہ تینوں ہی سٹاپ کے نشان ہیں، یعنی طا میم اور وقف منزل. ان تینوں کے اوپر ہم نے ہر حال میں رکنا ہے. اور اس آیات کو مکمل پڑھتے ہیں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. یہاں پر ہم نے ہر حال میں سٹاپ کرنا ہے. اکثر لوگ یہاں پر سٹاپ کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں. اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی.